الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 33 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 37 تک پڑھیں گے۔ پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی اس میں تذکرہ آ رہا تھا کہ کافروں کے کہ چال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نقل کی کہ وہ لوگوں کو پھسلانے کے لیے، حق سے ہٹانے کے لیے ایک داؤ کھیلتے تھے کہ سب کو اکٹھے جمع کر کے گویا کہ ایسے میدان میں آ جاتے، اور سب یعنی کہ اللہ کے رسول بھی موجود ہیں اور نیک لوگ بھی موجود ہیں، بخشش مانگنے والے بھی وہاں سب سے سامنے کھڑے ہو کے خود بھی آ جاتے کہ اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ اگر ہم حق پہ ہیں اور یہ ہم نہ کہ جو بات یہ میں پیش کی جا رہی ہے حق ہے، تو پھر آسمان سے پتھر برساتے ہم پر، ان کے اپنے آپ کو عذاب نازل کر دے۔ یعنی کہ کھلے میدان میں آ کے سب کو اکٹھا لے کے جو دعا مانگتے تھے حق ثابت کرنے کے لیے، دیکھو جو ہم حق پر ہیں، اگر حق پر نہیں ہیں تو اللہ برسا دے ہمارے اوپر پتھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انداز نہیں ہے کہ تم ان کے بیچ میں کھڑے ہوئے نبی، آپ ان کے بیچ میں کھڑے ہیں اور بخشش مانگنے والے بیچ میں کھڑے ہیں اور ان پر عذاب نازل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ پچھلی جتنی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کے جو تذکرے فرمائے ہیں اس میں یہی ہوتا تھا کہ ایمان والوں کو پہلے بچا کے الگ کر دیا جاتا تھا، پھر صرف کافر ہوتے تھے ان کے پر عذاب آتا تھا۔ اس طریقے سے سب کو اکٹھا گڑبڑ کر کے جو اللہ تعالیٰ نے کبھی عذاب نازل نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی بھی نہیں رہی۔ اس کا تذکرہ جو ہے یہ چل رہا تھا، تو اسی کا سلسلہ مزید آگے چلا اگلی آیت کے اندر۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لهم الا يعذبهم اللہ، کہ ان میں کیا ایسی بات ہے، کیا ہے ان کو کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، یعنی کہ کون سی انہوں نے ایسی کرتوت کر رکھی ہے جو بڑا وہ عذاب سے بچنے والے اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں۔ وہ تو ہیں عذاب کے مستحق، گویا کہ وہم یصدون عن المسجد الحرام، اور وہ مسجد الحرام سے روکنے والے ہیں، یعنی کہ وہ مسجد الحرام سے لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ وما كانوا اولیاءہ، حالانکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہے۔ ہم اپنی عام زبان میں یوں سمجھیں کہ وہ تو اس کے ٹھیکیدار جو بنے بیٹھے ہیں، وہ تو ان کے ٹھیکیدار ہے ہی نہیں، ان کا تو حق نہیں بنتا اس چیز کا کہ وہ لوگوں کو مسجد سے روکیں۔ وہ روک رہے ہیں لوگوں کو مسجد سے، تو ایسی کون سے انہوں نے کرتوت کر رکھی کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ فرمایا کہ ان اولیاء الا المتقون، اس کے ولی، اس کے متولی تو وہ ہیں جو متقین ہیں، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ اللہ کی مسجد سے لوگوں کو روکتے نہیں، ان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے گھروں میں آنے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا اللہ کے آگے جواب دیں گے۔ یہ تقوی ان کے دل میں ہوتا ہے جو کہ مسجدوں کے متولی ہوتے ہیں۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثر اس کو جانتی نہیں ہے۔ اب یہ ہم اس چیز کو غور کریں کہ جو مسجدوں سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سن کا تقوی سے خالی یہاں پہ ارشاد کر رہا ہے کہ وہ لائق نہیں ہے کہ مسجد کے متولی بنے جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکیں۔ اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہمارے بھی ہاتھ کوئی ہاتھ مختلف نہیں ہے، آج کل ہمیں بھی لوگوں کو جو ہے مسجدوں میں آنے سے روکا جاتا ہے۔ مسجدوں کے اندر ایسی فرقہ پرستی ہمارے یہاں ہو گئی، ایسے نام کے چھاپ آگے ان کے دروازوں پر لگا دی جاتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو وہاں پہ آنا ممنوع کر رکھا ہوتا ہے۔ کئی لوگوں نے باقاعدہ لکھ کے رکھا ہوتا ہے، ایسی تصویریں دیکھنے میں آئی ہیں کہ وہاں پہ لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ تبلیغی جماعت کا داخلہ منع ہے، فلاں فلاں اس قسم کی باتیں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب بندہ پوچھے تبلیغی جماعت بھی اگر کوئی ایک وہ کام کر رہے ہیں، لیکن جو مسجد میں آ رہا ہے وہ تو نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، وہاں پہ کچھ اور تو نہیں کرنے کی اجازت نہیں، داخلہ منع کر لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو کسی کو مسجد میں داخل ہونے سے روکنا یہ اللہ کی سخت ناپسند چیز ہے۔ تو آج ہمارے ہاں بھی جو ہے ایک مصیبت فرقہ بندی کی شکل میں ہمارے یہاں چل رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کے مسجدوں میں جانے سے روکتے ہیں۔ خود علماء ہیں ان کے اپنے عوام کو منع کر رہے تھے تم نے فلاں مسجد میں نہیں جانا، تمہیں فلاں مسجد میں نہیں جانا، حالانکہ اندر مساجد اللہ، مسجد تو اللہ کی ہوتی ہیں، مسجدوں کے اندر یہ سلسلہ نہیں چلتا کہ تم وہاں نہیں جاؤ وہاں نہ جاؤ، لیکن ہمارے یہاں یہ چیز جو ہے وہ چلتی ہے۔ تو یہ لمحہ فکری ہمارے لیے کہ یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ان کافروں کا یعنی کہ وتیرہ اللہ تعالیٰ ذکر کرے کہ وہ مسجد حرام سے روکتے تھے، تو وہی مسجدوں سے آج کل ہم نے بھی روکنا شروع کیا ہوا ہے، تو اس چیز کو ہمیں یقیناً اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ آگے اللہ فرمایا کہ وما كان صلاتهم عند البيت الا مقاء وتصديا، اور ان کی نماز کا بھی حال تھا اس گھر میں، ان کے بیت الحرام کے پاس، کہ وہ صرف سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے رہ گئی تھی، یعنی کہ وہ شغل میلوں میں لگ گئے تھے، جو ایک اصل نماز کی روح تھی وہ ان کے اندر سے نکل چکی تھی، یہ ان کی حالت کر لی تھی۔ اور آج ہم اپنے ہاں بھی ارد گرد دیکھیں تو ہمارے یہاں بھی بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک طرح کے شغل میلے کے طور پہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہاں پہ اکثر دیکھتے ہیں جمعے والے دن اکثر جمعہ سے پہلے بس وہ نعت خوانی سے شروع کر دیتے ہیں، وہ اونچی اونچی وہاں پہ مسجدوں کے اندر بس وہ نعتیں چل رہی، نعتیں بھی کیا ہوتی ہیں، وہ ایک نبی کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ ایک طرح کے استغاثے ہوتے ہیں، مددیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں کہ نگاہ کرم کر دیں، اور اس طرح اور اس طریقے سے عجیب عجیب، یعنی کہ اس کے اندر دعائیہ کلمات ہوتے ہیں ایک طرح کے جو کہ اللہ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ وہ چیزیں اب جمعے سے پہلے اکثر دیکھو
کو مسجدوں میں بچے بھی گھسے آتے ہیں، مائک پکڑے ہوئے، اونچی اونچی بس چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، نہ ان کو دین کا پتہ، نہ کوئی عقل، نہ شعور، بس مسجد کا مائک ہاتھ میں آیا ہوا ہے اور جو شور شرابے ہو رہے ہیں اس طریقے سے۔ اور محفلیں وغیرہ ہمارے ملک کی ہوتی ہیں تو عجیب ایک شغل کا سا سامان مسجدوں کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف میں کہتا ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد، مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو مسجد میں۔ مسجدوں کے اندر اوروں کو اللہ کے سوا پکارنے سے اللہ نے روک رکھا ہے صاحب، لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ چیز چل رہی ہوتی ہے، بس مسجد میں نماز تھوڑی ہے، اس کے بعد گھنٹوں گھنٹوں محفلیں چل رہی ہیں، اس میں سب کو پکارا جا رہا ہے، نبیوں کو بھی پکارا جا رہا ہے، تو ولیوں کو بھی، بزرگان دین کو بھی، سب کو اتنا پکارنے لگ رہی ہوتی ہے مسجد میں، حالانکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے صاف منع کر رکھی ہے۔ تو یہ وہی جس طریقے سے انہوں نے اپنے شغل میلے لگا رکھے تھے سیٹیاں تالیوں کی شکل میں، آج ہمارے یہاں بھی اس قسم کے شغل میلے مسجدوں کے اندر لگے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے یہ معاملہ۔ اگر اللہ کیا فرمائیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب تم چکھو عذاب پھر تم جو سبب کفر کے سبب جو تم نے کیا۔ اب یعنی کہ یہ آیت بتا رہی ہے یہاں پہ کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے پھر دوبارہ، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں آیا جس طریقے سے وہ مانگ رہے تھے، وہ وہی کہ مسلمانوں کی تلواروں سے پھر ان کے اوپر عذاب ہے، جسے جنگیں پھر ہوئی ہیں، اس کے اندر شکستیں کھائی ہیں کفار نے، وہی ان کی ایک عذاب کی شکل تھی جو دنیا میں ان کو دیا گیا سزا کے طور پہ۔ پہلے اور طریقے سے عذاب دے کے قوموں کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، تو یہاں پہ جو عذاب کا سلسلہ وہ تلواروں کے ذریعے آیا اور ان کو پھر وہ ہلاک کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب چکھو عذاب جو تم مانگا کرتے تھے وہ تمہارے کفر کے سبب۔ اور فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک یہ جو کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، مخالفین، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی راہ سے روکیں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں لگانے کے بجائے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خلاف جو ہے وہ اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ظاہر کفار بھی جو ہے وہ بھی جب جنگ کی تیاری کرتے ہیں، اس وقت بھی جو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ احد ہوئی ہے، جنگ بدر جو بھی ہوئی ہے، خرچے تو انہوں نے بھی کیے، لشکر تو اپنے تیار کیے، ان کا کھانا پینا سارا ساز و سامان، خرچہ تو آخر کار کرنا ہی پڑتا ہے، جب کوئی بھی ہو خرچے کے بغیر تو نہیں معاملہ ہوتا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، فَسَيُنْفِقُونَهَا، تو یہ خرچ کریں گے ابھی، اور ان کے اندر بھی ہے جو حسرت کی آگ، وہ خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر ان کے اوپر وہ ایک حسرت اور ایک افسوس بن کے رہ جائے گا کہ ہائے اپنے مال بھی ہم نے اتنا لگا لیا، اپنی جانیں بھی اتنی گنوا لیں، پھر بھی کچھ ہاتھ نہ آیا، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ یعنی کہ کیا ہمیں رزلٹ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے راہ کے اوپر صحیح ڈٹ کے رہیں، ہم اپنے قدموں نہ ڈگمگانے دیں، تو ان کے جتنی بھی زور ہے، کوشش، ان کا مال متا، سب ان کے لیے حسرت بن کے رہے گا، اور وہ مغلوب ہو کر ہی رہیں گے، دین حق غالب آئے گا یقیناً، اگر وہ دین حق پہ ہم صحیح طرح قائم ہیں۔ اور یہ یعنی کہ صاحب کا تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ جب دین حق پہ قائم رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی بھی، ان کے صحابہ بھی، تو پھر وہ قائم ہو کے دکھایا گیا کہ پوری دنیا کے اندر ایک دفعہ حکومت جو ہے وہ مسلمان کی ہوئی، اور مسلمان جہاں جاتے تھے چھاتے چلے جاتے تھے کہ وہ صحیح اپنے حق پر قائم تھے۔ آج ہم جو مغلوب ہوئے بیٹھے ہیں، ہم اپنے دین پہ بیسیکلی ہے ہی نہیں، نہ ہم انفرادی طور پر اپنے دین کو اپلائی کر پاتے ہیں، نہ اجتماعی طور پر کر پاتے ہیں، تو بظاہر رزلٹ بھی پھر اسی قسم کا ہی آتا ہے۔ جب ہم دین کو اس طریقے سے کریں گے غالب، جس طریقے سے اللہ نے سمجھایا، جس طریقے سے نبی نے اور اس کے صحابہ نے کر کے دکھایا، تو اب بھی یقینی طور پر رزلٹ وہی آئے گا، دین وہی ہے، قانون وہی ہے، رزلٹ وہی نکلے گا، لیکن ہم اس کو اپلائی نہیں کر پاتے صحیح طریقے سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایک جسامت پر، اپنے وجود پر صحیح دین کو لاگو نہیں کر پاتے، تو باقی ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا وہ خرچ کریں گے جو بھی، وہ ان کے اوپر ہی افسوس بنے گا، پھر وہ یقیناً مغلوب ہوں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور پھر جو وہ مغلوب ہونے کے بعد بھی جو کفر کا اختیار کریں گے، وہ پھر جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ یعنی مغلوب ہونے کے بعد بعض لوگ ایمان بھی لے آتے ہیں، سمجھ آ جاتی کہ ہم غلط تھے، ہم پر چھا گئے ہیں، کہنا ہم غلطی پر تھے۔ پہلے بھی ایسے ہی ہوا جب یعنی کہ دین حق غالب ہوا ہے، تو بہت سے لوگ یعنی کہ فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے وہ مغلوب ہو گئے، پتہ لگا کہ نہیں ہم غلطی پر تھے، حق جو ہے وہ ہم پر آخر کار غالب ہو گیا، حق کو پھر اس وقت پہچان لیا انہوں نے، پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے ہم غلط تھے، ہم اپنا اعتراف کرتے ہیں، جتنا ہم نے زور لگانا تھا لگا بیٹھے، لیکن رزلٹ ہمارے سامنے آیا کہ ہم حق پہ زور نہیں لگا رہے تھے، ہم باطل پر ہی کھڑے تھے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، ٹھیک ہے وہ اسلام میں آ گئے، وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو گئے، لیکن جو اس وقت بھی اڑے رہے، اللہ نے کہا ان کا آخر ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہے، وہ ادھر ہی جمع کیے جائیں گے، اور ان کا پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کیا ہے کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یہ سارا معاملہ یعنی کہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ پاک و ناپاک سے علیحدہ کر دے، یعنی جتنے بھی یہ امتحانات گزرتے ہیں، جتنی آزمائشیں لگتا سے آتی ہیں، اس میں لوگ وہ چھانٹی ہوتے چلے جاتے ہیں، چھاٹی ہوتے چلے جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں، سرخرو ہوتے ہیں، وہ طیب علیحدہ ہوتے چلے جاتے ہیں، جو ان امتحانوں میں ناکام ہوتے رہتے ہیں، اپنے قدم ڈگمگا بیٹھتے ہیں، اپنے نفسوں پر قابو نہیں پا پاتے، اپنے نفسوں کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ پھر خبیث جو ہے وہ علیحدہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے چھانٹی کرتا چلا جاتا ہے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، وہ جتنے بھی ناپاک ہوتے ہیں وہ ایک بعض کے اوپر فَيَرْكُمَهُ، ایک ڈھیر بنا کے
जमीआ, सब को फ़यजअलहु फ़ी जहन्नम, फिर सब के सब वो जहन्नम में झोंक दिए जाते हैं। अल्लाह ताला के फैसले पर यही है कि अल्लाह ताला इकट्ठे अज़ाब की जो बात पीछे चल रही थी, इस तरह नहीं होता। अल्लाह ताला आज़माइशों के ज़रिए छांटी करता चला जाता है, पाक अलग हो जाते हैं, नापाक अलग हो जाते हैं, फिर नापाक जितने होते हैं अल्लाह ताला सबको एक ढेर बना के उनके लिए फिर जहन्नम का फैसला जो है फिर वो हो जाता है। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग फिर खसारा पाने वाले, नुकसान उठाने वाले लोग हैं, जिन्होंने खुद अपने लिए जो है नुकसान का रास्ता चुना। अल्लाह ताला किसी के साथ कोई जुल्म नहीं करता, अल्लाह ताला हक बात को सबके सामने वाज़ेह करता है। जो उसको कबूल कर लेता है बात को, वो बच जाता है, वो तैयब अलग हो जाता है। लेकिन जो फिर अपनी हठधर्मी पर अड़ जाता है, सब कुछ देखने भावने के बावजूद भी वो कहता है नहीं मैं जो हूँ मैं ही सही हूँ, मैंने अपने आबा-ओ-अजदाद को जहाँ पाया, या जो मेरी अना है और मेरा जो है सारा मौक़िफ़ वही दुरुस्त है, जो हक को जानबूझकर कबूल नहीं करता, फिर वो ख़बीसों की लाइन में चला जाता है, नापाक हो जाता, वो अलग हो जाता है। फिर अल्लाह ताला उसका अंजाम यहाँ बता रहा है कि फिर जहन्नम में उसका अंजाम होता है और वो फिर सरासर नुकसान है। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने हक़ को बिल्कुल इस तरह वाज़ेह ज़रूर किया है कि इंसान के दिल उसको अंदर से कबूल करता है, वाक़ई हक़ यही है। लेकिन हक़ होने के बावजूद भी इंसान अपनी जो हठधर्मी में आके और अपने तकब्बुर में आके उसको जब कबूल नहीं करता, फिर इंसान अपने फिर नुकसान का रास्ता फिर चुनता है। फिर जानते-बूझते हुए शैतान के जो कदमों के पीछे चल पड़ता है और आखिरकार अपना वो नुकसान कर बैठता है। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के ऐसे नुकसान से महफ़ूज़ फ़रमाए। जो हक़ बात है अल्लाह ताला हमें कुछ समझने की, उसके मुताबिक अपनी इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो अल्लाह ताला ने दीन हक़ को गालिब करने के लिए भेजा है, अल्लाह ताला उसको गालिब करने में हमें अपना मज़बूत किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाब फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।